بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس اہم اور خصوصی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے میرے وظائف، دعاؤں اور اعمال میں اثر کیوں پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اثر پیدا کرنا ہو تو اس کا درست اور محفوظ طریقہ کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ میں برسوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں مگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وظیفے میں کمی ہے یا ہمارے طریقے میں کوئی غلطی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا تفصیلی، شرعی اور عملی جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وظیفہ اصل میں ہے کیا۔ تو جان لیجئے، وظیفہ دراصل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو قرآن پاک، اسماء الحسنی، درود شریف یا مسنون دعاؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، وظیفہ کوئی جادو نہیں ہوتا کہ اس سے فوراً اثر ہوگا اور آپ کا من چاہا رزلٹ حاصل ہو جائے گا، نہ ہی یہ کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے، بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس میں ایسے الفاظ کے ساتھ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں کہ جس سے وہ ہماری دعائیں قبول کر لے۔ تو ناظرین، وظائف میں اثر نہ ہونے کی چند بڑی کامن مسٹیکس ہیں۔ اس میں ہے سب سے پہلے نمبر پر غلط توقعات اور غلط طریقے سے وظیفہ کرنا۔ اس کے علاوہ چند عام اور اہم غلطیاں بھی ہم میں پائی جاتی ہیں، جو کہ یہ ہیں کہ ہم کسی بھی وظیفے کا فوراً نتیجہ چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بے دلی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہم حرام رزق سے نہیں بچتے۔ چوتھے نمبر پر ہم گناہوں سے نہیں بچتے۔ اسی طرح ہم زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں اس کا اثر محسوس نہیں کرتے، اور عام طور پر ہم کسی عامل سے یا کسی عالم سے اپنا جو وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات مطلب کچھ کا کچھ بن رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں جو تعداد بتائی جاتی ہے ہم وہ پوری نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یاد رکھیے، وظائف میں اثر صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے، وظیفہ محض ذریعہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، وظائف میں اثر پیدا کرنے کا پہلا اصول انٹینشن یعنی نیت ہے۔ نیت وہ بنیاد ہے جس پر پورا عمل کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا میں یہ وظیفہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا صرف دنیاوی فائدے کے لیے؟ بہترین نیت یہ ہے، یا اللہ، میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، خاص تیری مدد حاصل کرنے کے لیے یہ عمل یا یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ، تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے میرے اس جائز مقصد میں کامیاب فرما، اور جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اس میں تو میرا حامی و مددگار ہو جا۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے، تعداد میں کمی زیادتی ہو جائے، تلفظ میں کوئی فرق آ جائے یا تعداد میں کوئی مسئلہ بن جائے، تو اے اللہ تو اپنی قدرت سے اسے پورا فرما دے۔ دوسرا یقین ہے، یعنی دوسرا اصول بلیو ہے۔ وظیفے میں اثر کا سب سے طاقتور عنصر یہی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں شک ہے تو اثر بھی کمزور ہو جائے گا۔ یقین کا مطلب یہ نہیں کہ نتیجہ کب آئے گا، بلکہ نتیجہ اللہ ضرور دے گا، اس یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، تیسرا اصول رزق حلال ہے،
یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حرام رزق، جھوٹ، دھوکہ، حق تلفی، یہ سب چیزیں وظائف کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں، وظائف اثر دکھائیں، تو سب سے پہلے اپنی کمائی کو حلال کریں۔ چوتھا اصول ہے طہارت اور پاکیزگی۔ وظیفہ پڑھتے وقت باوضو رہیں، صاف لباس پہنیں، صاف جگہ کا انتخاب کریں جو کہ پاک بھی ہو، اور ایسی تنہا جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کو وظیفہ کرنے کے دوران کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہ سب چیزیں روحانی طور پر وظیفے کے اثر کو بڑھا دیتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وظیفہ وضو سے ہی ہو، مگر وضو کے ساتھ پڑھا گیا ذکر زیادہ نور اور زیادہ قربت حاصل کرتا ہے۔ پانچواں اصول پابندی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج وظیفہ شروع کیا، وظیفہ 10 دن کا ہے، 2 دن بعد چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، روحانی اعمال میں پابندی، طاقت چاہیے تو تھوڑا پڑھیں مگر روز پڑھیں اور کنسسٹنٹی کے ساتھ پڑھیں، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ وظیفے کا جو وقت بتایا جاتا ہے، اگر فجر سے پہلے ہے تو پہلے پڑھیں، اگر بعد میں بتایا گیا ہے تو بعد میں پڑھیں۔ اسی طرح اگر تہجد کے وقت کہا گیا ہے تو اسی وقت کریں۔ کوشش کریں اکیلے میں کریں، خاموشی کے ساتھ کریں، موبائل سے دور رہیں۔ درود پاک کی کثرت دعا کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے اور قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر وظیفے سے پہلے اور بعد میں کم از کم 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، یا اگر کوئی اسپیشل درود پاک اور خاص تعداد میں بتایا جائے تو اتنا ہی اس انداز میں پڑھا جائے۔ اس کے بعد سب سے مشکل مگر سب سے ضروری مرحلہ ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور تاخیر بھی نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش بھی بعض اوقات قبولیت کی ہی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہیں، انہیں آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور ان پر عمل کیا کریں۔ کسی غیر شرعی وظیفے پر کبھی بھی عمل نہ کریں۔ جنات، آسیب یا تسخیر جیسے اعمال سے دور رہیں۔ مہنگے عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ کسی وظیفے کو آزمائش کے طور پر نہ پڑھیں۔ اگر دل مطمئن نہ ہو تو کسی مستند عالم سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات خواتین کے لیے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ حیض کی حالت میں قرآن پاک کی آیات وہ نہ پڑھیں۔ تسبیحات اور درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ نیت اور دل کی حاضری سب سے اہم ہوتی ہے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں اگر قرآن پاک کی آیات کا وظیفہ ہو تو نہ پڑھیں، بلکہ فرض کیا کہ اگر 10 دن کا عمل ہے اور 3 دن کے بعد ایام آ گئے تو آپ 3 دن پڑھ چکے ہیں، آگے جتنے دن ناپاکی کے ہوں گے اتنے دن رکے رہیں۔ اس کے بعد جب آپ غسل اور پاکی حاصل کر لیں، اب جب آپ وظیفہ شروع کریں گے تو وہ آپ کا 4تھا دن ہوگا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اگر میں اس پوری ویڈیو کو ایک جملے میں سمیٹوں تو وہ یہ ہوگا، وظیفے میں اثر الفاظ سے نہیں بلکہ بندے کے دل، نیت اور عمل سے آتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو، رزق حلال ہو، یقین کامل ہو، صبر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کا کرم ضرور شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیا آپ وظائف کے موضوع پر مزید ویڈیوز چاہتے ہیں، یا آپ نے اگر کبھی کوئی وظیفہ کیا اور ان میں سے کون سی غلطیاں کی تھی جن کو آپ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کر چکے ہیں۔ آئندہ ان تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے آپ وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے عمل کا اجر بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد بھی پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ، عمل اور قبولیت عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی روحانی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔